बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रात मौलाना फ़ज़लुर रहमान की ज़ेर सदारत, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ज़ेर सदारत और मुफ्ती मुनीब रहमान की ज़ेर सदारत एक इत्तेहाद उम्मत के हवाले से एक इज्तिमा हुआ, एक मजलिस हुई जिसके अंदर तमाम मजहबी सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत जो मकतबा फ़िक्र हैं, जो मसालिक हैं, उनके नुमाइंदगान का एक अहम और बड़ा इजलास होता है। इस इजलास के अंदर वो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस जो कि कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई, जो कि सरकारी मौलवियों का एक इकट्ठ बन गया, उसका सख्त तरीन जवाब दिया गया। और ना सिर्फ सख्त तरीन जवाब दिया गया बल्कि अगला जो लाहे अमल है उस हवाले से भी कल के कन्वेंशन में या कल के इज्तिमा के अंदर चीज़ें सामने आई हैं। 3 अहम पहलू हैं और इसकी वजह से जो वफाकी हुकूमत के हैंडलर्स हैं, या जो यूँ कह सकते हैं कि जो वफाकी हुकूमत जो चीज़ साबित करना चाह रही थी उसको ज़ख्म पहुंची है, उसको नुकसान पहुंचा है। इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर क्या चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और किस किस्म की परेशानी लाहक है हुकूमत को। और ज़ाहिर है आप लोग ये समझ रहे होंगे कि फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्स आना चाहिए, फ़ौरी तौर के ऊपर रिएक्शन मिलना चाहिए, फ़ौरी तौर के ऊपर इमरान खान की रिहाई और इस हुकूमत को या फिर ये सिस्टम को पैकअप किया जाए। तो वो एक लंबी तहरीक है, लेकिन ये उसकी जानिब एक कदम हो सकता है। दूसरा, अमार सोलंकी साहब, एक मुबैना हैंडलर, एक हैंडल था उनका एक्स का, वो कल से डीएक्टिवेट हुआ है। वजूहात क्या हैं, जो चीज़ समझ में आ रही है, जो इतलात सामने आई हैं, वो क्या हैं, वो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। आगाज़ कल कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फ़ज़लुर रहमान के दरमियान एक मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अंदर ये तय किया जाता है कि जो कौमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद की जा रही है, इसमें क्या मौलाना फ़ज़लुर रहमान शिरकत करेंगे, और अगर मौलाना फ़ज़लुर रहमान शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे तो वजूहात क्या हैं। तो मैंने बताया था, ट्वीट भी किया था कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान वो एक और लाइन के ऊपर जा रहे हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान अपने जो आप उसे कह सकते हैं हल्का अहबाब कह सकते हैं, या फिर वो जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है, या फिर वो स्ट्रॉन्ग चीज़ें जिसकी बेस के ऊपर वो हुकूमत को या फिर एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं, मौलाना फ़ज़लुर रहमान उस पिच के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर खेलने का इरादा जो है वो रखते हैं। तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कुछ कन्वेंशंस और ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से कह सकते हैं, या फिर जो मजहबी जमातों का एक इज्तिमा कह सकते हैं, जिसके बाद हुकूमत के लिए हालात साजगार नहीं रहेंगे, हुकूमत के लिए साजगार मुश्किलात का शिकार होंगे, या फिर हालात जो मुश्किलात की तरफ लेके जाएंगे इस एस्टैब्लिशमेंट को या फिर इस हुकूमत को। यानी कि वो जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो चीज़ें शामिल की गई थी, उसके ऊपर एक मजहबी इकट्ठ, मजहबी इज्तिमा और एक मजहबी जमातों का रिएक्शन जो है, या फिर मसल की जो रिएक्शन है, वो जो इस्लामी रिएक्शन है, उसकी तरफ जाएंगे। और ये बड़ा पिंच करने वाला है, ये मौक़िफ़ बड़ा परेशान करने वाला है। मतलब सियासी तौर के ऊपर भी तो बहुत परेशानी है एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। इमरान खान का एक पॉलिटिकल थ्रेट उनको नहीं समझ में आ रहा कि इमरान खान से कैसे टैकल किया जाए। इमरान खान को टैकल करने के लिए रोज़ाना कोशिशें की जाती हैं, फिर वही कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। ना सिर्फ वो नाकाम होती हैं कोशिशें, बल्कि उल्टा इमरान खान के हक में वो चीज़ चली जाती है। मिसाल के तौर पर इमरान खान कहते थे कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, इमरान खान कहते थे कि अदलिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेहकाम लाया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सके। वो तीनों चीज़ें जो करने की कोशिश करते हैं उल्टा नाकाम होती है और फिर इमरान खान सच्चे साबित हो जाते हैं। तो एक इमरान खान का पॉलिटिकल फिनोमिना तो मौजूद है। इमरान खान का एक पॉलिटिकल आप यूँ कह सकते हैं कि एक चैलेंज एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, जो कि बतदरीज बढ़ता जा रहा है। कम होने की बजाय रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये चैलेंज इमरान खान का हुकूमत के लिए मज़ीद गहरा होता जा रहा है, मज़ीद परेशान कुन होता जा रहा है। तो कैसी सूरत हाल के अंदर अगर मजहबी तबकात भी हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं तो फिर वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने ये आपको बताया था कि कन्वेंशन का एहतमाम किया जा रहा है मौलाना फ़ज़लुर रहमान की तरफ से, और एक तहरीक शुरू कर चुके हैं मौलाना फ़ज़लुर रहमान इस सारी फिराहे में। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। रात गए 12 बजे के करीब एक मुतफ़िक़ा एलामिया जारी कर दिया जाता है
کل کے اس اجتماع کا جو کراچی کے اندر ہوتا ہے، اور اس اجتماع کے 3-4 اہم پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جب حمایت کی گئی تھی تو اس حمایت میں ایک چیز یہ بھی شامل کی گئی تھی کہ جو سود کے خلاف، سود کے خاتمے کے لیے خاتمے کا جو نظام ہے وہ رائج کیا جائے گا۔ وہ انہوں نے کہا بظاہر ابھی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کل کے اعلامیے کے اندر 3 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک چیز جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی ختم ہوئی ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر پہلو یہ تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کو فی الفور ختم کیا جائے، واپس لیا جائے، اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں، یعنی کہ 27ویں ترمیم کے تحت جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بنا ہے وہ بھی ختم کیا جائے، وہ جو آئینی عدالت بنائی گئی ہے اور امین الدین کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے وہ بھی ختم کیا جائے، جو ججز کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہ بھی ختم کیا جائے۔ مطلب یہ جو تمام تر چیزیں بنائی گئی تھیں 27ویں آئینی ترمیم کے بینر تلے، وہ سب کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو خوفناک پہلو ہے، وہ بڑا اترا رہے تھے کہ ہم نے تو مارکا مار لیا ہے، ہم نے تو کہانی اپنی سجا لی ہے، ہم نے تو اپنا سب کچھ حاصل کر لیا ہے، ایوری تھنگ ہیز بین اچیوڈ۔ لیکن کل اس اجتماع نے، اس مجلس نے یہ فرمایا، یہ کہا کہ وہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی کہ فیلڈ مارشل کو یا پھر جو عہدہ دیا گیا ہے یا عہدے کے ساتھ ساتھ ان کو جو تاحیات استثناء دیا گیا ہے، یہ غیر شرعی، غیر اسلامی ہے، اور آج تک کسی خلیفے نے، آج تک کسی خلفۂ راشدین میں سے، کسی صحابہ کرام میں سے، ایون کہ انبیاء کرام کے اندر سے بھی کسی قسم کو، کسی کو بھی اس طرح سے استثناء حاصل نہیں تھا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو حکومت کے بعد یا مدت ان کی ختم ہونے کے بعد بھی کیا ان کو یہ امیونٹی، یہ استثناء حاصل رہے گا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی تعزیراتی کارروائی یعنی کہ کوئی فوجداری کارروائی نہ کی جا سکے؟ تو اجتماع نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو فی الفور واپس لیا جائے، ختم کیا جائے۔ صدر پاکستان کو بھی استثناء دیا گیا اور فیلڈ مارشل کو بھی تاحیات استثناء دیا گیا۔ تو اس اجتماع نے کہا کہ ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، مثال کے طور پر آپ یہ کہہ دیں کہ اس وقت جو چیف آف ڈیفنس فورسز کو یا فیلڈ مارشل کو یا صدر پاکستان کو جو یہ قانون سازی کے ذریعے اختیار دیا گیا ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک غیر اسلامی قانون سازی کی گئی ہے، ایک غیر اسلامی آئین سازی کی گئی ہے، ایک غیر شرعی آئین سازی کی گئی ہے، ایک غیر شرعی، غیر اسلامی آئینی ترمیم کی گئی ہے۔ ایک امیجن کریں اس کو چھوٹا سا معمولی نہ سمجھیں۔ اور پھر وہ علماء کرام، وہ مبینہ علماء کرام جنہوں نے سرکاری کنونشن کے اندر شرکت کی تھی اور اس کے اندر اس بات کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جناب فیلڈ مارشل صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس کا جواب تھا یہ بیسیکلی جو کل رات کنونشن ہوا، اجتماع ہوا، جو مجلس ہوئی، وہ بنیادی طور پر ان سرکاری علماء کرام کا، علماء مشائخ کو جواب تھا کہ جناب والا حقیقت یہ ہے۔ اس کے اندر کون تھے؟ اس کے اندر مولانا فضل الرحمان خود سے، مولانا مفتی تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان ہیں وہ تھے، اس کے علاوہ مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، مولانا مفتی نور القادری صاحب تھے، غفور حیدری صاحب تھے، اس کے علاوہ مولانا منظور مینگل تھے، اور بھی جو اتحاد تنظیمات المدارس کے اندر شامل جو لوگ ہیں، جو مذہبی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، جو مذہبی وفاق، جو وفاق المدارس العربیہ ہو، وفاق المدارس مکتبہ فکر اہل سنت ہو، یا پھر اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، وہ تمام کا ایک اجتماع تھا۔ اور یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ معتبر علماء کرام کا یہ اجتماع تھا، اور وہ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں غیر شرعی ہے۔ اور پھر مولانا منظور مینگل نے تو کہا کہ ایک بندہ نشے میں تھا، یعنی کہ انہوں نے طاہر شرفی صاحب کا حوالہ دے رہے تھے کہ شاید انہوں نے بوتل چڑھائی ہوتی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 30 لاکھ کا مجمع آپ کے ساتھ ہے۔ وہ 30 لاکھ انہوں نے کہا کہ ہم اہل تشیع، انہوں نے کہا کہ اہل بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث مل کر بھی جمع کریں تو 30 لاکھ کا نمبر نہ بنے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کام اس طرح سے کیا جائے۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے بڑا سیریسلی ٹیک آن کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو مدارستان بنا دیں، تو مولانا نے کہا کہ ہم نے تو کبھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ نے پاکستان کو مسائلستان بنا دیا ہے۔
تو وہ جواب تھا. پھر انہوں نے کہا آپ بھی کسی حافظ کے سامنے, کسی عالم کے سامنے, کسی مدرسے کے اندر یا پھر کسی مولانا کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر آپ نے وہاں پر حفظ کیا ہوگا, تو آپ یوں مدارس کے خلاف اس طرح سے ان کا مذاق مت توڑائیں. تو ایک بڑا سخت قسم کا میسج کر دیا گیا, اور اس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہے. رابطے کیے جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام سے, رابطے کیے جا رہے ہیں پاکستان کے باقی جو مذہبی طبقات ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ان کو ٹی ٹی پی کے اندر دھکیل دیا جائے, کیوں نہ ان کو ٹی ٹی پی یہ جوائننگ اختیار کر لیں. بھائی جو حق اور سچ کی بات کرے آپ ان کو کہتے ہیں ٹی ٹی پی میں شامل ہو جائیں, جو حق اور سچ کی بات کرے آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں چلے جائیں, آپ یہ ہیں, آپ کو جیل ڈال دیتے ہیں, آپ کو کیا کر دیتے ہیں. تو بات بڑی سمپل اور بات بڑی سادہ ہے کہ یہ ایک تحریک شروع ہو چکی ہے حکومت اور اس کے خلاف, اور اگلے آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تیزی آنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ جو علماء کرام ہیں, یہ جو مدارس مسالک سے بیٹھ کر جو اجتماع جمعہ ہوگا یا کہیں اور اجتماع ہوگا, وہاں پر یہ گفتگو کریں گے. وہ گفتگو کیا ہوگی؟ وہ گفتگو یہ ہوگی کہ یہ غیر اسلامی ان کو ترمیم کی گئی ہے, یہ ان کو جو آئینی استثناء دیا گیا ہے تاحیات, یہ غیر شرعی غیر اسلامی ہے. تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے, ایک موومنٹ, میس موومنٹ کریٹ ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ پولیٹیکلی جو آپ اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ شروع کریں. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو اجتماع ہے, یہ جو علماء کا اجتماع ہے, جو اصلی علماء کا اجتماع ہے, اس سے خوف اور پینک حکومت کے اندر شروع ہو چکی ہے, پھیلنا شروع ہو چکی ہے. اور اسی پینک کا ہی نتیجہ تھا, کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں, انہوں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ غیر شرعی ہے یہ جو ترمیم ہے, جو آپ نے تاحیات استثناء حاصل کر لیا ہے. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو پی ٹی آئی کو, جو باقی جماعتوں کو, جو مذہبی جماعتوں کو, مذہبی طبقات کو, تمام وفاق کو اکٹھا جوڑ سکتی ہے, اور ایک میس لیول کی تحریک شروع ہو سکتی ہے. اور اگلے آنے والے دنوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی. دوسری امپورٹنٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ, عمار سلنگی نام کا ایک ٹویٹر ہینڈل تھا, انہوں نے بڑی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اطلاعات یہ تھیں. منیر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا یہ ایک اکاؤنٹ تھا, کیونکہ فیصل نصیر صاحب جو ڈی جی سی ہیں وہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بننے کی ریس کے اندر شامل ہیں, تو اس وجہ سے وہ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. لیٹ سی کہ وہ ان کی فیور میں ہے یا وہ چارج شیٹ کے طور پر ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اندر کیا ہے, لیکن یہ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. اور اس سے بڑی خوفناک قسم کے دعوے کیے جاتے تھے, بڑے خوفناک قسم کے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعوے ہوتے تھے, خدائی دعوے کیے جاتے تھے کہ یہ کر دیا جائے گا, فلاں کر دیا جائے گا, فلاں کر دیا جائے گا. ہو سکتا ہے اکاؤنٹ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے, لیکن فی الوقت وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. اور ریزنز یہی بتائی جاتی ہیں. جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہو کر وہ یا پھر ڈی جی آئی بننا چاہتے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.